آج ہمارے مہمان جناب تمام طارق محمود الوی صاحب چند سوالات کیے جائیں اور کوئی ان سے نعتیہ کلام سنا جائے۔ الوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نعت کا شوق کب پیدا ہوا آپ کو؟ دیار غیر میں رہتے ہوئے آپ جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ آپ نعت پیش کرتے ہیں اور آپ کی آواز سننے کے لیے لوگ جو ہے نا جوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن نعت حضور کے ساتھ محبت کا ایک پہلو ہے۔ خوبصورت ترین نعت جو قرآن کی، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نسبت شان ہے دو عالم کی قسم، ان کے نوکے کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام پائیڈرن کے ساتھ آج ہمارے مہمان جناب تمام طارق محمود الوی صاحب ہمارے گھر تشریف لائے۔ ان کا میں دل کی اتھا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایکچولی یہ مفتی صغیر صاحب عمرے کی ادائیگی کے بعد اور پاکستان کے کامیاب دورے کے بعد واپس آئے، تو ان سے مبارکباد کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے آئے، تو ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا کوئی ان سے چند سوالات کیے جائیں اور کوئی ان سے نعتیہ کلام سنا جائے۔ الوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نعت کا شوق کب پیدا ہوا آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بے حد مشکور و ممنون ہوں قبلہ مفتی صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج ناشتے کے میز پہ ہمیں مدعو کیا اور مفتی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ مفتی صاحب عمرہ کر کے پاکستان چلے گئے اور وہاں سے پھر آپ یہ تشریف لائے، تو بڑے ان کی ہمیں انتظار تھا کہ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی، تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے جی۔ الحمدللہ اللہ کریم نے سفر تمام کیا اور بخیر و عافیت آپ تشریف لے آئے۔ ایک تو عمرہ کی مبارکباد ہو بہت زیادہ، اللہ پاک اس سائی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے حبیب کی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بچپن سے جو آپ کا سوال ہے، شاید یہ ہم پہلے بھی ایڈریس کر چکے ہیں کہ بچپن سے ہی یہ خدا داد ہے، کیونکہ والد صاحب جو ہے ان کا شغف تھا قرآن پڑھنا، اذان وہ دیتے تھے، تو اس وجہ سے گھر کا ماحول ہی اس قسم کا تھا کہ جو ہے وہ بچپن سے ہی نعت کی طرف ہمارا دھیان تھا، رجحان تھا، شوق تھا۔ اور ہماری فیملی جو ہے اس میں سارے کے سارے ہم بہن بھائی جو ہیں وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جی وہ نعت پاک پڑھتے ہیں سارے جتنے بھی۔ تو اب تو الحمدللہ ہماری فیملی میں 3 حفاظ کرام ہیں۔ ابھی میرا ماشاءاللہ۔ بھتیجا جو ہے اس نے ابھی ریسنٹلی حفظ مکمل کیا ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں، الحمدللہ ایک اور بھتیجے ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ تو الحمدللہ مذہبی گھرانے کی وجہ سے شروع سے ہی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، تو اس پہ فخر ہے بس۔ یہ دیار غیر میں رہتے ہوئے آپ جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ آپ نعت پیش کرتے ہیں اور آپ کی آواز سننے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ جوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا نعتیہ جو کلام پڑھتے ہیں، جو اس طرح کے پروگرامز محفل کا انعقاد کرتے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے کہ کیسے اس کو بہتر ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میرا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نعت حضور کے ساتھ محبت کا ایک پہلو ہے۔ بے شک۔ حضور کے ساتھ محبت کے ان گنت پہلو ہیں۔ حضور کی جو تعلیمات ہیں جن کو ہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ نعت کے بجائے ہمیں قرآن کو اور حدیث کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کو زیادہ پروموٹ کرنا بے چاہیے۔ شک۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کوئی قاری قرآن جب تلاوت کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ذوق شوق نہیں ہوتا جو ایک نعت خان بے جب شک نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اصل نعت تو قرآن ہے، تو اگر ایک قاری قرآن قرآن پڑھتا ہے تو جس ذوق شوق کے ساتھ نعت خان حضرات کو سنا جاتا ہے، اسی طرح اس قاری قرآن کو بھی، کیونکہ بے شک سب سے پہلی نعت تو قرآن ہے، بے شک ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ انا اعطینا، خوبصورت ترین نعت جو قرآن کی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سو قرآن کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس کے بعد جو قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ان پر زیادہ دھیان ہونا چاہیے، نہ کہ صرف یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جی نعت خواں حضرات جو ہیں وہ، حالانکہ میں خود پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کو ہمیں جو ہے نا جی وہ فضیلت دینی چاہیے نعت خواں حضرات کے اوپر، کیونکہ نعت ایک پہلو ہے اور وہ ہزار ہا پہلو اس میں آتے ہیں۔ جو علمی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ 7 سال یا 8 سال کسی بھی جامعہ کے اندر یا کسی مدرسے میں وہ فاضل کرتا ہے، اور وہ ایک ڈگری لے کے مستند تو وہ فیلڈ میں اترتا ہے، اور جب وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کی جو کیفیت ہے مجمع کی آپ وہ چیک کریں، اور جب ایک نعت خواں جو ہے وہ نعت پڑھ رہا ہے تو اس وقت آپ چیک کریں کہ اس کی کیفیت جو ہے وہ مجمع کی کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے عالمیہ بھی ہے امت مسلمہ کا، اسپیشلی ہمارا جو بیلٹ ہے پاکستان یا ایشیائی ممالک جو ہیں، انڈیا کے کچھ جو مسلم ایریاز ہیں ان میں بھی یہ چیز ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ اس کو انکریج کرتا ہوں جی سب کو کہ یہ ہونا چاہیے کہ علماء کرام اور قراء حضرات جو ہیں ان کو بھی یکساں، بلکہ اگر موقع زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنی ان کی بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ذیلائی اور ہونی چاہیے۔ ان کو بھی اتنا زیادہ یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور مجمع کے اندر جس طرح ایک نعت خواں کے لیے نعرے لگتے ہیں یا واہ واہ ہوتی ہے یا مطلب جو بھی، تو قرآن جب پڑھا جائے تو اس کے اوپر بھی اسی طرح داد ہونی چاہیے، اور جب کوئی عالم دین کوئی علمی مسئلہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی داد ہونی چاہیے جیسی کہ آپ نعت خواں کو دیتے ہیں۔ بے شک کوئی نعت یا کلام ہمیں آج سنائیں، اور جو بھی آپ کا پسندیدہ ہے، جو آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، ہر وقت گنگنانے کو دل کرتا ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے سبحان اللہ۔ ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، نسبت شاہ دو عالم کی قسم،
ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، نسبتیں شاہ ہے دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی خیمہ افلا کیسے آتی ہے صدا، آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو، ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، سارے اعزاز فضیلت والے، سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں، سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں، کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں، کوہ طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا،
کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا، آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں، کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا، آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق، میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق، یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر، یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو بھی مانگا تو ملا ان کے کرم کے صدقے، جو بھی مانگا تو ملا ان کے کرم کے صدقے، زندگی جتنی بھی اب باقی ہے، زندگی جتنی بھی اب باقی ہے، ان کے قدموں میں گزر جا یہ دعا کرتے ہیں، نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میرا ایمان ہے مسلک ہے یہی فاروقی، میرا ایمان ہے مسلک ہے یہی فاروقی، دو جہاں ان کا وفادار ہے جو، دو جہاں اس کا وفادار ہے جو، سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں،
نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء جزاک اللہ۔ اللہ جی۔ تھینک یو سو مچ طارق الوی صاحب، آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ کو نئی نئی چیزیں نظر آئیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جزاک الوی اللہ، صاحب، اللہ جزاک اللہ، حافظ۔ تھینک یو۔